أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درس نظامی سے فراغت پانے والوں سے چند گزارشات. یاد رہے کہ آپ درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں تحصیل علم سے نہیں، لہذا خلوص کے ساتھ حصول علم کا سفر جاری رکھیے. درس نظامی میں آپ نے نصابی مطالعہ پر توجہ مرکوز رکھی. یہ ضروری ہے کیونکہ نصابی مطالعہ آپ کو روایت سے جوڑتا ہے. تاہم غیر نصابی مطالعہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نصابی مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ اثر موجود کی نبض پر ہاتھ نہ ہو تو نئے فکری امراض کی تشخیص ممکن نہیں. اس واسطے مطالعہ کتب کے لیے محدود عنوانات سے نکل کر عالمگیر موضوعات کا انتخاب کریں. یہ نہیں کہ بس وہی جو آپ نے درسی کتب پڑھی ہیں انہی پر آپ جو ہے نا فوکس رکھیں، یہ نہیں، بلکہ آپ کثیر عنوانات جو ہے نا، محدود عنوانات جو ہے نا، وہ آپ کو جو ہے کے بجائے آپ کو عالمگیر موضوعات کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ دور باہم تنازعات میں ہمہ وقت مشغول رہنے کا متحمل نہیں، لہذا تعمیری کام کو اپنا نصب العین بنائیں، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اہل علم کی فکری مخاصمت کو عامت الناس کے سامنے خطبوں میں یا عوامی پلیٹ فارم پر ذکر کرنے سے احتراز کریں. اس سے ان کے اذہان میں دین کے حوالے سے تشکیک پیدا ہوگی. آپ جشن فتح مبین مناتے رہ جائیں گے اور عوام کب دین سے بیزار ہو جائے اس کا آپ کو شعور تک نہ ہوگا. اگر آپ خطیب بننے کے متمنی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں خطیب بنوں، تو غور کریں کہ سنجیدہ طبقہ جیسے ڈاکٹرز، ججز یا اعلیٰ عہدیدار لوگ آپ کا سامع بننا کیوں پسند نہیں کرتے، آپ کا بیان سننا، آپ کا خطبہ سننا کیوں نہیں پسند کرتے. اپنے خطاب کو معیاری بنائیں تاکہ سنجیدہ پڑھی لکھی عوام آپ کا خطاب ہضم کر سکے. مختصر اور معنی خیز گفتگو کریں جو دین ملال قوم کے پیش نظر طویل صلاۃ سے منع کرے. اسے خطبے کی بابت اس کی حساسیت کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. اگر آپ محرر بننے کی خواہش مند ہیں تو براہ راست کتاب کی تصنیف کے بجائے مضامین لکھنے کا آغاز کریں. اساتذہ سے اغلاط کی تصحیح کرائیں. معیاری تحقیقی اور مستند مضامین پڑھ کر ان کے خصائص اپنی تحریر میں شامل کرنے کی کوشش کریں. موضوعات کا انتخاب کرتے وقت نفع مسلمین کو ذہن میں ضرور رکھیں. اپنا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرتے رہیں. جتنے بھی اکابر کی سیرت پڑھ لیں، حصول علم کے بعد تزکیہ نفس کے لیے صوفیہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اکثر کا معمول نظر آئے گا. لہذا اہل دل جن کی نظر میں یہ مادہ پرستانہ دنیا ہچ ہو، ان کے حضور بکثرت آنا جانا رکھیں. دور حاضر میں اہل علم کے اکثر داخلی مسائل تصوف سے دوری کا نتیجہ ہیں. ممکن ہو تو انگریزی زبان لازمی سیکھیے. یہ ایک طرح سے رابطہ کا عالمی ذریعہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے واسطے ایک صحابی کو ملک غیر کی زبان سیکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. ہر حلق کی زبان پر مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں،
تو کم از کم انگریزی سیکھ کر ہم عالمی سطح پر دین کا ابلاغ اور دفاع کرنے کی سعی کر سکتے ہیں۔ نیز مذہب اور بالخصوص اسلام اور اہل اسلام کی صورت مسخ کرنے کی ناپاک عزائم کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ علم کی کتنی ہی منزلیں طے کر جائیں، جمہور اور اجماع کی مخالفت ہرگز مت کیجیے گا۔ امت کے تسلسل کا خلاف دین کی فکری اور عملی اساس پر حملہ ہے۔ فتدبر کسی بھی دینی اور دنیاوی مسئلے پر تبصرہ کرنے یا رائے دینے سے قبل آخرت کے جواب دہی کو پیش نظر ضرور رکھیں۔ تلک عشر کاملۃ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کا کام کرنے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔